قل اعوذ برب الفلق، فلق، قاف کو پر اور موٹا پڑا جائے گا. اعوذ، یہاں پہ بھی اکثر غلطی یہ کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں عام فہم لوگ جن کو پتہ نہیں ہے، یا اکثر اسٹوڈنٹ یہاں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں اعوذ، اعوذ. اعوذ نہیں ہے، بلکہ یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے اوپر زبر ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب زبر زیر اور پیش آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. اور پھر عین ہے، عین کے آگے واو جسم والی ہے، اور اس کی ادائیگی اگر ہم اس طرح کریں گے اعوذ، 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 دیکھیں اعوذ، وہ پوری طرح سے سارے لفظ ادا نہیں ہو رہے. اس کو صحیح کیسے ادا کرنا ہے؟ صحیح اس کو ایسے ادا کریں گے اعوذ، اعوذ، حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، او. آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہوتی جائے. آپ کو جب بار بار پڑھیں گے تو اگر آپ کی پہلے مسٹیک ہوگی تو دور ہو جائے گی، اگر نہ بھی ہوگی تو آپ کو اس چیز کا پھر بھی پتہ چل جائے گا، آپ دوسروں کو بتا سکیں گے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. تو اعوذ، اعوذ بربی، بربی. ٹھیک ہے، ادھر با کے نیچے زیر ہے اور را کے اوپر زبر ہے. را کو پر اور موٹا پڑا جائے گا، اور با کے اوپر شد ہے، شد کے ساتھ اس کو سختی سے ادا کیا جائے گا. بربی، بربی، را کو پر کریں، پھر ایک بار بربی، یہ پر اور موٹا حروف ہے. آگے ہے برب الفلق، برب الفلق، فلق، پھر ادا کریں فلق. قاف جو ہے یہ پر اور موٹا حروف ہے، اور اس کے نیچے جو زیر ہے یہ یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا. قل اعوذ برب الفلق، فلق. قاف کو جو ہے ہلا کے تھوڑا سا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ جو من ہے، من کی نون یہاں پہ ہم اخفا غنہ کریں گے. اخفا غنہ اس وجہ سے ہوگا کہ مطلب میم ساکن کے بعد جب نون ساکن سے پہلے جب میم آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے. یہ نون ساکن کا جو بیان ہے یہ ہمارا چینل پہ موجود ہے، جہاں پہ مخارج اور یہ چیزیں تجوید کا سارے اصول و ضوابط بتائے ہیں، قواعد، صفات، تو وہاں پہ یہ چیز بتائی ہوئی ہے، وہاں سے آپ جا کے سن سکتے ہیں. تو ادھر ہم ایسے ہی آپ کو بس ادائیگی کر کے بتائیں گے. من شر ما خلق، من اخفا غنہ کیسے کرنا ہے؟ ہاں یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں کہ دیکھیں اخفا غنہ ناک کے اندر آواز کو ٹھہرانا ہے لیکن چھپا کر. جو غنہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہیں غنہ کرنا ہو والناس، والناس، تو دیکھیں ادھر غنہ ہو رہا ہے تو غنے کا ناک کے اندر جو آواز ہے نون کی وہ ٹھہرا کے آ رہی ہے، غنہ اس طرح سے کہ ظاہری طور پہ. لیکن اخفا غنہ اس طرح کرنا ہے، ناک کے اندر آواز کو ٹھہرانا بھی ہے اور ساتھ میں تھوڑا چھپا چھپا ہوا ہو، اخفا، اخفا ہو. ٹھیک ہے، من شر ما خلق، را کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے. اور آگے خواہ جو ہے یہ پر اور موٹا حروف ہے، اس کو پر اور موٹا ہی ادا کریں گے. خلق، خلق، خلق کاف کو کے اوپر یہ جو زبر ہے یہاں قلقلہ ہوگا اور کاف کو پر اور موٹا پڑھا جائے گا.
اور وقف کی صورت میں ہم ویسے تو اوپر جو لا لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کو ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہوتا ہے نا، کیونکہ پچھلی آیت کا اگلی ہے، یہ دونوں آیتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، لیکن ادھر پڑھا رہی ہوں اس وجہ سے سمجھانے کے طور پہ ہم نے جب وقف ادھر کیا ہے تو پھر جو ہے زبر کو سائلنٹ کر دیا ہے، ادھر ہم نے جزم یعنی ادا کی ہے، خالق خالق، ویسے خالق کا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر ہم وقف کر رہے ہیں اس وجہ سے خالق ما خالق، ٹھیک ہو گیا۔ قاف کو پر اور موٹا پڑھیں گے اور ساتھ ہی اس پہ قلقلہ بھی ہوگا، یعنی تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ من کو میں پہلے بتا چکی ہوں، پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے شر را کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے پڑھا جائے گا، اور غین غین پر اور موٹا حروف ہے، اس کو ہم اسی طرح پر اور موٹا ہی کر کے پڑھیں گے۔ آگے قاف ہے، قاف کے نیچے تنوین ہے، اس کو بھی پر اور موٹا پڑھا جائے گا۔ غاسقین غاسقین، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اذا وقب اذا وقب، قاف کو پر اور موٹا، وقب کا جو قاف ہے اس کو پر اور موٹا پڑھا جائے گا۔ با کو یعنی با کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اور ساتھ میں اس پہ قلقلہ ہوگا۔ وقب وقب، قلقلہ کرتے وقت تھوڑا سا ہلایا جاتا ہے، ہلا کے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں پریکٹس کریں، وقب اذا وقب، ٹھیک ہو گیا۔ آگے نیکسٹ